الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی شان عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب عطا فرمائی جو خاتمۃ الکتاب ہے، جس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں. اس کتاب کے شروع میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. یہ سورت کہ نازل کرنے کا جب اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا تو ایک موقع تھا کہ جبریل امین تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آج جو دروازہ کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس کے بعد یہ دروازہ پھر کبھی نہیں کھلے گا. پھر اس کے بعد جب ایک فرشتہ آتا ہے تو جبریل امین فرماتے ہیں یہ فرشتہ پہلی دفعہ زمین پہ آ رہا ہے، اب اس کے بعد پھر کبھی زمین پر نہیں آئے گا. وہ فرشتہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ تحفہ سورۃ الفاتحہ تھی. سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز میں، سنتوں میں، فرائض میں، نوافل میں اور ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتا ہے. اور اس کا آغاز ایسے کلمے سے کیا گیا ہے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی شکر گزاری ہے. اور دنیا کے اندر جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ختم ہو جائیں گی
لیکن حشر میں بھی جو عبادت جاری رہے گی اور جنت میں بھی جو عبادت جاری رہے گی وہ الحمدللہ کی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ رب العالمین مجھے حمد و ثنا کرنے کے ایسے کلمات سکھلائیں گے جو اسی وقت القاء فرمائیں گے، اور ان حمد و ثنا کے کلمات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین یہ احسان فرمائیں گے کہ اللہ فرمائیں گے کہ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ اور جنت کے اندر بھی جو عبادت جاری رہے گی وہ اللہ کی حمد و ثنا کی عبادت ہے، اور یہ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں کیوں نظر آئیں گی تو اس میں بتلایا گیا کہ وہ ناشکری زیادہ، ناشکری ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اعلان فرما دیا کہ دنیا کے اندر سربلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو اور ترقی چاہتے ہو تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ایک بستی والوں کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر عذاب صرف اس لیے آیا کانت قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، کہ ایک بستی تھی جس کی طرف اللہ رب العالمین کی رحمت خاصہ نازل ہو رہی تھی، اس کی ایکسپورٹ بھی اچھی تھی، امپورٹ بھی اچھی تھی اور ہر طرف سے نعمت کی فراوانی تھی، لیکن جب اس نے کفران نعمت کیا تو اللہ رب العالمین نے دو طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور دوسرا عذاب اس کو یہ دیا گیا کہ اس کے اندر خوف طاری کر دیا گیا۔ تو یہ شکر کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے، اور اس سورت کا آغاز اللہ رب العالمین نے الحمدللہ سے کیا، اور یہ ایسی عجیب غریب صورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پروردگار عالم کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اثنا علیہ، کہ بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی ربی، میرے عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم سے پھر دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سورت کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس کے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اس میں جو مطلوب ہے وہ مطلوب بھی حاصل ہو جائے گا، اور بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جن مسائل کو ہم باہر تلاش کر رہے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن سہی، اپنا تو بن سہی، تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو اس وقت ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے، پریشانی کا زمانہ ہے، ہر طرف معصیت ہے، نیکی پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، ہم نیکی پہ کس طرح چلیں، ہم ماحول کو کیسے درست کریں، ماحول کا دھارا کیسے تبدیل کر دیں، تو اس مسئلے کا حل بھی اس صورت کے اندر اللہ نے عطا فرمایا۔ اور صبح سے شام تک 5 وقت کی نماز میں 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت فجر اور 4 رکعت عشاء، پھر اس طرح سنتیں بار بار مانگ رہے ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا، تو مطلب یہ کہ بغیر سوچے سمجھے مانگ رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے فرمایا چومی گویا مسلمانم ملرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان تو میں لرزنے لگتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں کہ مشکلات لا الہ الا اللہ کے تقاضے کتنے زبردست، اور ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں، تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب سوچیں گے سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کا جو پالنے والا ہے اس پروردگار کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر احسان کرنے والا ہے، الرحیم جو بے انتہا احسان کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے، رحمان میں عمومی رحمت ہے اور رحیم کے اندر کثرت رحمت ہے۔ اب آپ غور کریں، کافر پر بھی رحمت ہو رہی ہے، مسلمان پہ بھی ہو رہی ہے، چرند پرند پر بھی ہو رہی ہے، درندوں پہ بھی ہو رہی ہے، زمین پر بھی ہو رہی ہے، پہاڑوں پہ بھی ہو رہی ہے، دریا کے اوپر بھی ہو رہی ہے۔ یہ عمومی رحمت ہے۔ رحمان سب پر رحم کرنے والا ہے، الرحیم کثرت سے مہربانی کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے عارضی طور پر ملکیتیں دی ہوئی ہیں، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس کیا ہے، ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے یہ میری ملکیت ہے۔ لیکن کل حشر کے اندر جب اللہ رب العالمین سوال کریں گے لمن الملک اليوم، ہر ایک کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوگی، اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے وہ بھی ہیبت سے کانپ رہے ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا سب فنا ہو جائیں گے، اور پھر سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی پڑے ہوئے ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج بڑی قدرت والے تنہا اور یکتا پروردگار کی بادشاہت۔ تو مالک یوم الدین میں اس بات پر اشارہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سب کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اس پروردگار کی ملکیت رہ جائے گی، جو عارضی ملکیتیں دی تھیں وہ بھی فنا ہو جائیں گی، اس پروردگار کے طرف اشارہ کیا گیا جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ ایاک نستعین، یہ بندوں کا معاملہ ہے، ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن جس کے اندر 6666 آیتیں ہیں، یہ پورا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ پورا قرآن اور کہاں سورہ فاتحہ کی آیتیں، اس میں کیسے خلاصہ آ سکتا ہے؟ تو دیکھیے، انسان کی پوری زندگی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق پر ہے، اور ان تمام معاملات کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بغیر چارے کار نہیں، اور اللہ کے رحم کے بغیر چارے کار نہیں، رب العالمین کے بغیر چارے کار نہیں، اور اس کے اندر جو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کے حصول کے لیے اللہ کی مدد کے بغیر چارے کار نہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیجئے، میں گھر سے نکلا ہوں مجھے منزل تک پہنچا دیجئے، مجھے سواری چاہیے صحیح سواری دلا دیجئے، مجھے شادی کرنی ہے مجھے صحیح بیوی دلا دیجئے، مجھے اولاد چاہیے اچھی اولاد دے دیجئے، مجھے کاروبار کرنا ہے صحیح کاروبار دکھلا دیجئے، مجھے زراعت کرنی ہے مجھے صحیح زراعت کا طریقہ سکھلا دیجئے، مجھے دیگر معاملات کرنے مجھے صحیح معاملات کا طریقہ سکھلا دیجئے، مجھے اچھی معاشرت اختیار کرنی مجھے اچھی معاشرت سکھلا دیجئے، مجھے بیوی بچوں کے حقوق کو اپنانا ہے مجھے اچھے بیوی بچوں کے حقوق سکھلا دیجئے، مجھے ماں باپ کے حقوق بتلا دیجئے، مجھے بہن بھائیوں کے حقوق بتلا دیجئے، مجھے اساتذہ کے حقوق بتلا دیجئے، مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتلا دیجئے، مجھے محلے والوں کے حقوق بتلا دیجئے، مجھے مسجد والوں کے حقوق بتلا دیجئے، مجھے تجارت کے اصول بتلا دیجئے، مجھے تجارت کے بازار کے اصول بتلا دیجئے، اس کا سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، مجھے اخلاق سکھلا دیجئے، مجھے انسانوں کے ساتھ اخلاق کیسے کرنے ہیں وہ سکھلا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہے قرآن کریم کا پورا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر۔ تو یہ اتنی عظمت والی سورت ہے کہ اہتمام سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ کوئی معمولی سورت نہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم ذکر فرما دیا لیکن منزل کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ راستہ تو راستہ ہی ہوتا ہے، وضو مقصود نہیں ہے، نماز کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی خالی وضو کرتا رہے نماز نہ پڑھے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن عبادت کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے ثواب مل رہا ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے چل رہا ہے، وہی راستے ہیں، گناہ کے لیے چلے گا، اس راستے پہ چلنے پہ قدم قدم پہ گناہ لکھا جا رہا ہے، لیکن انہی راستوں پہ چل رہا ہے نماز کے لیے، چونکہ نماز محتم میں شان چیز ہے تو وہ نماز کے لیے چلنے والے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو راستہ مقصود نہیں ہوتا، منزل مقصود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے راستے کا ذکر فرما کے عموم کی طرف اشارہ کر دیا کہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، عقائد میں سیدھا راستہ چاہیے، معاملات میں سیدھا راستہ چاہیے، عبادات میں سیدھا راستہ چاہیے، معاشرت میں سیدھا راستہ چاہیے، اخلاق میں سیدھا راستہ چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ اس پہ آپ غور کرتے جائیے تو آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کی وسعت کا اندازہ ہوگا۔ زندگی کے کسی شعبے میں اگر سیدھا راستہ نہ ملے ٹھوکر کھا جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ عالم بن جائیں، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ انجینئر بن جائیں، ایک راستہ یہ کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ سائنٹسٹ بن جائیں۔ لیکن اب آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے کون سا راستہ اختیار کریں، کیونکہ ہر آدمی ہر فن کا نہیں ہو سکتا، ہر آدمی ہر علم کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے چلیے، سائنس کا شعبہ اختیار کر لیا، اب کون سی فیکلٹی اپنانی؟ عالمیت کا شعبہ اختیار کر لیا تو اب آپ کو فقہ کو اختیار کرنا ہے، حدیث کو اختیار کرنا ہے، تفسیر کو اختیار کرنا ہے، علم التجوید کو اختیار کرنا ہے، علم اسماء رجال کو اختیار کرنا ہے، آپ کو دعوت والارشاد کو اختیار کرنا ہے، بہت سارے شعبے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب 10 جگہ رشتے گئے ہیں، آپ کو اختیار کرنا ہے کہ آپ کے مستقبل میں کون آپ کی رفیق حیات صحیح ہو سکتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ایک موقع آ رہا ہے کہ بچے کو مارنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس وقت کون سا موقع بہتر ہے؟ اگر مارا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ریئیکشن میں بچہ بگڑ جائے، اور اگر نہیں مارا تو ہو سکتا ہے نہ مارنے کے ریئیکشن میں بچہ بگڑ جائے۔ ہو سکتا ہے لاڈ کرنا وہاں بہت بہتر ہو، لیکن آپ نے لاڈ نہیں کیا، غصہ کر لیا، وہ اس کے الٹا اثر ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے،
اور بیماری کے اندر آپ کے سامنے 3 ڈاکٹر ہیں، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، ایک میڈیکل سائنس سے متعلق جو انگریزی دواؤں کا ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے، ایک وید ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو نے میرے لیے شفا کہاں رکھی؟ دوا میں تو شفا نہیں دے گا تو۔ پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں میں مختلف اقسام ہیں، کوئی فلاں ڈاکٹر کا نام ہے، کوئی فلاں ڈاکٹر کا نام ہے، فلاں ڈاکٹر اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ غور کرتے جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے صراط المستقیم کہہ کے منزل کا ذکر نہیں کیا اور راستے کا ذکر کر دیا، اشارہ کر دیا کہ تم زندگی کے کسی مرحلے میں صراط مستقیم سے بچ نہیں سکتے، اور اگر صراط مستقیم کو چھوڑ کے کسی راستے پہ جاؤ گے ٹھوکر کھاؤ گے، برباد ہو جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد آپ غور فرمائیں کہ صراط مستقیم کا راستہ دکھلا دیجیے۔ راستہ دکھلانے کی 2 طریقے ہیں، ایک راستے کی رہنمائی عام ہے، ایک راستے کی رہنمائی خاص ہے۔ عام کا مطلب ارادۃ الطریق ہے اور خاص کا مطلب ایصال المطلوب ہے۔ ایک آدمی کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا بھائی میں لالو کھیت جانا چاہتا ہوں، ذرا مجھے راستہ بتلا دیجیے۔ وہ کہتا ہے آپ ایسا کیجئے، یہاں سے نکلیے، گرو مندر پہ جائیے، وہاں فلاں بس جائے گی، آپ اس میں بیٹھ جائیے، فلاں اسٹاپ آئے گا وہاں اتر جائیے، وہی لالو کھیت ہے۔ یہ ہے ارادۃ الطریق۔ ایصال المطلوب کیا ہے؟ ایصال المطلوب یہ ہے کہ آپ سے کسی نے کہا بھائی مجھے لالو کھیت جانا ہے، آپ نے کہا میاں میں جو ہے اسی طرف آگے دستگیر کی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو چھوڑتا ہوا آگے چلا جاؤں گا۔ پہلی صورت کے اندر بھٹکنے کا امکان ہے، دوسری صورت میں منزل تک پہنچ جانا یقینی۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید نازل کیا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محفوظ کروا کر یہ ارادت طریق کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، عیسائی کے لیے بھی ہے، یہودی کے لیے بھی ہے، نصرانی کے لیے، یہ عمومی ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ مراد نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر مراد یہ ہے کہ اے اللہ آپ مجھے منزل تک پہنچا دیجیے۔ گویا کہ یہاں پر درخواست یہ ہو رہی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے گاڑی میں بٹھا کر منزل تک پہنچا دیا، اللہ سے درخواست یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ میں مسلمان ہو گیا، بائی برتھ مسلمان ہو گیا، خاندانی اعتبار سے مسلمان ہو گیا، میں تجھے پہچان چکا، لیکن تیری منشا، تیرا مقصود، تیری منزل جو ہے وہاں تک مجھے پہنچا دیجیے، اللہ سے درخواست۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ اب ہم ایک بات سوچیں، ہم اللہ سے 5 نمازوں میں مانگ رہے ہوں اور 5 نمازوں میں مانگنے کے ساتھ ساتھ باوضو ہوں، مسجد کے اندر ہوں اور ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ رہے، تو کہیں مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں ہے۔ کہیں بے سوچے سمجھے تو نہیں مانگ رہے، کہیں اس کی عظمت کے بغیر تو نہیں مانگ رہے۔ ایک بزرگ نے تو عجیب غریب مثال دی کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ فرمائے لگے میاں دیکھو ہم جس انداز سے مانگ رہے ہیں یہ تو گستاخی ہے۔ تم یوں سمجھو کہ ایک آدمی مشرق کی طرف منہ کر کے مشرق کی طرف چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے منزل تک پہنچا دو، تو بتاؤ مانگنے والا جو سائل ہے جس سے مانگے جا رہا ہے اس سے مذاق تو نہیں کر رہا، اس کی گستاخی تو نہیں کر رہا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم وضو کر کے آئے ہیں لیکن ہمارے دماغ کے اندر یہ نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے حلال راستہ دکھلا دیجئے، مجھے
حرام سے بچا لیجئے، میری معاشرت اسلام کے مطابق کر دیجئے، میرے اخلاق اسلام کے مطابق کر دیجئے، میرے معاملات اسلام کے مطابق کر دیجئے، قول و فعل کا تضاد ختم نہیں کر رہے تو یہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں۔ منہ سے تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن دماغ کے اندر مجھے جا کر بازار میں فلاں آدمی کو چیٹ کرنا ہے۔ منہ سے تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن میرے دل میں پڑوسی کی ہمدردی نہیں۔ منہ سے تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن میرے دل میں بیوی کی ہمدردی نہیں۔ منہ سے تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن دل کے اندر اللہ راضی ہوگا سو ہوگا، مجھے لوگ دیکھ کے صوفی کہہ لیں گے۔ تو یہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس گستاخی میں اللہ نے ہمارے چہرے کو بندر کا چہرہ نہ بنا دیا، ہمارے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہیں بنا دیا، اللہ نے ہمارے چہرے کو پھیر نہیں دیا، پھر بھی نماز کی توفیق دے دیتے۔ اب اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا حل اللہ کے ہاں سے آئے گا۔ اور ایک آدمی صبح سے شام تک مانگ رہا ہو، آپ سوچئے ایک بچہ، ننھا منھا معصوم سا بچہ، اور دھوپ ختم ہو چکی ہو، تاریکی چھا گئی ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، اور تیز اور تند ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش ہو رہی ہو، اور وہ بچہ راستہ بھٹک گیا ہو، کسی محلے میں وہ روتا ہوا چیختا ہوا پھر رہا ہو، امی امی دروازہ کھول دیجئے، امی دروازہ کھول دیجئے۔ آپ دیکھیے کتے بھی بھونک رہے ہیں، بھیڑیے بھی چلا رہے ہیں، امی کچھ نظر نہیں آ رہا، طوفانی بارش ہے، گرج چمک ہو رہی ہے، وہ رو رہا ہے۔ سخت سے سخت ترین دل والا بھی دروازہ کھول کے، بیٹا تو ابھی تو اندر آ جا، بعد میں دیکھیں گے تمہارے ماں باپ کو تلاش کر۔ اور اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ بندہ 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں کہہ رہا ہو، اے اللہ دروازہ کھول دیجئے، اللہ نہ کھولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے محبت اتاری ہو، جو محبت کا خالق ہو، جس نے مہربانی کرنا سکھایا ہو، جس کی لطف و عطا کی کوئی انتہا نہ ہو، جو خود کہہ رہا ہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو خود کہہ رہا ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پروردگار سے ہم صبح شام مانگتے ہو، ہماری زندگی نہ بدلتی، ہمیں راستہ نظر نہ آتا، ہماری تجارتی لین دین کی درستگی نہ ہوتی ہو، ہماری معاشرت صحیح نہ ہوتی ہو، ہمارے معاملات صحیح نہ ہوتے ہو، ہمارے اخلاق صحیح نہ ہوتے ہو، ہماری عبادت صحیح نہ ہوتی، تو اہدنا الصراط المستقیم یہ بعید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ راستہ نہ دکھائے، جبکہ وہ اللہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، جبکہ وہ اللہ خود کہہ رہا ہو مجھ سے جو مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، جو نہ مانگتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جبکہ نبی کے زبان سے جاری کروایا ہو الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخز ہے، جبکہ نبی کی زبان سے یہ کلمات جاری کیے ہوں اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک، اے پروردگار عالم میرے قلوب، ہم سب کے قلوب، وجوارح ان قلوبنا ونواصینا ہماری پیشانی، وجوارحنا ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، ہماری عقل، ہمارے حواس بیدک آپ کے قبض قدرت میں، لم تملکنا منہا شیئا، اس میں کسی پہ آپ نے ہم کو ملکیت نہیں دی، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، اے پروردگار عالم جب یہ سب چیزیں آپ کے قبض قدرت میں ہیں، فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا، آپ ہمارے کارساز بن جائیے، وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ وہ اللہ دروازہ نہ کھولے؟ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا تو حال یہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ وہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، خاموش ہو جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر خاموش ہو جاتے۔
پھر پڑھتے مالک یوم الدین، پھر خاموش ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ توقف کیوں فرماتے اتنا طویل؟ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے اللہ کی طرف سے جواب نہیں آتا میں دوسری آیت پڑھتا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اہدنا الصراط المستقیم میں ہم کو سکھلایا گیا، اور یہاں پر ہم کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کو جو درخواست سکھلائی، یعنی خالق خود سکھلا رہا ہو، مالک خود سکھلا رہا ہو۔ آپ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی کسی کا پرسنل سیکرٹری ہو، وہ اپنے باس کے مزاج سے واقف ہو، تو اس کے پاس کوئی آدمی آئے اور آنے کے بعد کہے کہ دیکھو تمہارا کیس جو ہے اس طرح ہے، تم اس کو اس طرح فائل کرو، تمہارا کیس 10 دن کے اندر نہیں حل ہو گیا تو کہنا۔ اب پروردگار عالم جو خود کہہ چکا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جو خود کہہ چکا ہو اور وہ پروردگار خود سکھلا رہا ہو کہ مجھ سے اس طرح مانگو اور وہ دروازہ نہ کھولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کے بعد سے ہم یہ نیت کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم ہوش و حواس میں مانگیں گے، تو ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین ضرور تغیر لے کے آئے، ضرور تبدیلی لے کے آئے، ضرور ہمیں اچھی باتیں سکھلائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کون سا؟ تعیین فرما دی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ اے پروردگار عالم آپ نے انعام فرمایا۔ اس کی تشریح اللہ رب العالمین نے خود فرمائی کہ انعام کن پر فرمایا گیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا۔ ان کا راستہ، یہاں پر ان لوگوں کی بھی اصلاح کر دی گئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کفانا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی۔ اللہ رب العالمین نے، آپ غور فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں کتاب نازل کی اس کے ساتھ نبی کو بھیجا ہے، کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر تنہا کتاب کافی ہوتی تو عرب فصحاء بلغاء تھے، اللہ رب العالمین ہر ایک کے سرانے صبح کتاب رکھ دیتے اور فرماتے صبح اٹھو کتاب پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ نبی کو مبعوث فرمایا، نبی کو مبعوث فرمایا، اور نبی کو مبعوث فرمانے کے بعد جو ہم کو دعا سکھلائی تو اشارہ کر دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر انعام کیا ہے، یعنی یہ قرآن کریم جو انہوں نے پڑھا سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا، انہیں عقائد میں عمل کیا، عبادات میں عمل کیا، معاشرت میں عمل کیا، اخلاق میں عمل کیا اور معاملات میں عمل کیا، ان کے اعمال کا راستہ سیکھو، اس پہ عمل کرو تو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ بھی نازل فرمائی، رجال اللہ بھی منتخب فرمائی، اور پھر رجال کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے مزید صراحت فرما دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ راستہ دکھلانا انعام زدہ لوگوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا، لیکن غضب نازل شدہ لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا، کہ تاکہ کہیں کوئی بھولے سے ان لوگوں کے راستے میں نہ چلا جائے جو بظاہر تو دیندار لگ رہے ہیں لیکن مغضوب علیہم، بظاہر تو اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن ولا الضالین راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو آج کے زمانے میں جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا حل اہدنا الصراط المستقیم میں رکھا ہوا، اور ہم بے سوچے سمجھے مانگتے ہیں، سوچ سمجھ کے مانگیے تو روز ہمارا دین ترقی کی طرف جا رہا ہوگا، ہمارے اعمال درست ہو رہے ہوں گے، ہماری روحانی ترقی ہو رہی ہوگی، ہمیں
وہ راستہ نظر آئے گا جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا لحاظ کرو گے تم کو وہ ملکہ عطا فرما دیں گے کہ تم حق اور باطل میں فرق کرنے لگو۔ شیطان نے یہاں پر بھی ہم کو دھوکے میں ڈال دیا، اتنا فتنہ ہے، اس فتنے کے عالم میں حق اور باطل رلا ملا ہے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ معلوم ہے بس اس پہ عمل کر لیں۔ مجھے بتلائیے، دواؤں میں ملاوٹ ہے، کھانے میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کیا ہم نے کھانا کھانا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے دوائیں کھانا چھوڑ دی؟ کیا ہم نے چیزیں خریدنا چھوڑ دی؟ تو جہاں حق اور باطل رلا ملا ہو گیا وہاں حق واضح بھی، اور وہ حق اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر کو درست کر لیں گے تو وہ حق اللہ رب العالمین وہ ملکہ عطا فرما دیں گے، یجعل لکم فرقانا، جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا ملکہ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ سورہ فاتحہ ہے، بڑی عظمت والی فاتحہ ہے، اور اس سورت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی بگڑیاں بنا سکتے ہیں، اپنے گھریلو مسائل حل کر سکتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پر آدمی تذبذب کا شکار ہوتا ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دھیان کرے، اور دھیان کرنے کے بعد کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جو فیصلہ کرے گا یقیناً وہ فیصلہ صحیح ہے۔ اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعتراف۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی یہ حقیقت عطا فرما دے، سننے والوں کو بھی عطا فرما دے، اور ہم سب کو دھیان سے توجہ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔